تو انہی غلیظ رسموں میں، انہی غلیظ تہواروں میں ایک بسنت، یہ ایک تہوار ہے جس میں یہ پتنگ اڑائے جاتے ہیں۔ تو گستاخ رسول، گستاخ اہل بیت ایک ہندو تھا، اس کی یاد میں یہ بسنت منایا جاتا ہے۔ تو یہ بسنت منانے والے مسلمان ذرا سوچیں تو صحیح کہ ہم رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کون سے اعمال پیش کریں گے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے عظیم ترین لیڈروں میں سے، آپ کائنات کے سب سے اعلیٰ اور قائد اعظم جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہندو کی یاد میں تہوار منایا جائے جسے بسنت کہا جاتا ہے۔ آپ کو دو حوالے دے رہا ہوں تاریخ کے، تاریخ لاہور اور تاریخ پنجاب آخری مغل دور میں، صفحہ نمبر 324، اور دوسرا مورخ ہے پڑھا وہ ہندو تھا اور اس کا نام تھا ڈاکٹر بی ایس نجار۔ یہ مصنف ہے تاریخ پنجاب آخری مغل دور میں، 279 نمبر سفر پر وہ لکھتا ہے کہ سیالکوٹ میں ایک ہندو نوجوان تھا، اس دور کے مطابق وہ مسلمانوں کے ساتھ پڑھتا تھا، تعلیم حاصل کرتا تھا۔ آزادی سے پہلے مسلمانوں کا اور اس ہندو نوجوان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، جھگڑا اس قدر آگے بڑھ گیا کہ شدت اختیار کر گیا۔ وہ ہندو نوجوان جذبات میں آ کر، غصے میں آ کر اس بدبخت نے رسول اللہ کے بارے میں ایسے نازیبا الفاظ کہے، رسول اللہ کی گستاخی کی، اور پھر ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی۔ میں اس کے جملے یہاں نقل نہیں کرتا، اس نے بدترین گستاخی کی۔ اس کے دور کے مسلمانوں نے اسے گرفتار کیا، پکڑا، جیل کے حوالے کیا، تھانے کے حوالے کیا، کیس عدالت میں چلا۔ اس دور کا گورنر تھا مسلمان، جس کا نام تھا، ایک تاریخ میں لکھا ہے کہ اس کا نام نواب بہادر تھا، اور ایک تاریخ میں لکھا ہے کہ اس کا نام نواب زکریا تھا۔ وہ بڑا مضبوط گورنر تھا، اس نے اس کیس کو خود لڑا۔ اس کا نام تھا حقیقت رائے، یہ ہندو تھا۔ اس نے رسول اللہ کی گستاخی کی اور ساتھ سیدہ فاطمہ کی توہین کی۔ مسلمانوں نے اس کے خلاف مقدمہ دائر کیا اور عدالت نے سزائے موت کا حکم جاری کیا۔ برکیف حقیقت رائے نامی اس ہندو کو سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا گیا اور اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ تو اس وقت ہندوؤں نے کہا کہ یہ تو مسلمانوں پہ نبی کو گالی دے کر ہمارے مندر والے جو بت ہیں یہ تو ان کے نام پر قربان ہو گیا، تو لہٰذا بھائی اس کی جو سمادھی ہے پڑی، جیسے ہم قبرستان کہتے ہیں، ہندوؤں کی جہاں قبروں کی، جہاں جسموں کی ہڈیاں جلانے کے بعد دفن کرتے ہیں انہیں سمادھی کہتے ہیں۔ کہنے لگا اس کے اوپر تو پھر مندر بننا چاہیے، یہ تو پھر ہندوؤں کا ہیرو کہلایا۔ ہندوؤں نے اس کے جہاں اس کی ہڈیاں دفن تھی اس کے اوپر مندر بنایا۔ کالو رام ایک تاجر تھا ہندوستان کا، اس نے اس مندر کو تیار کروایا، اور پھر جو ہی موسم بہار آتا ہے، یہی دن جو چل رہے ہیں، اس نے کہا اس کا تو جشن اور میلے کا انتظام بھی کرنا چاہیے۔ اس میلے کا نام رکھا گیا بسنت، اور اس میلے پر رنگ بھی پھینکے گئے، اور عورتوں نے اور مردوں نے پیلے رنگ کے کپڑے پہنے اور جشن کا انتظام کیا گیا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ زمانے میں تیسری مرتبہ جو پتنگ بازی کی گئی تھی وہ حقیقت رائے کی قبر پر کی گئی، جشن کے طور پر، کہ اس نے رسول اللہ کی گستاخی کی، اسے پھر سزائے موت دی گئی، تو لہٰذا اس کی قبر پر جشن کا اہتمام کیا جائے۔ اس نے بہت بڑا کام کیا، یہ تو ہندوؤں کا ہیرو کہلایا۔ مجھے ذرا بتائیں جو آج بسنت کے نام پر رسول اللہ کی گستاخ کی یاد میں آج مسلمان ہو کر پتنگ اڑائیں، مجھے بتاؤ تو صحیح کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین ہے، ایک سفر سے واپس آنے لگا تو کہنے لگا اپنے دوستوں سے، منافق تھا، کہنے لگا ان قریب یہ جو عزت دار بنے پھرتے نا مدینے میں، رسول اللہ کی طرف اشارہ کر رہا تھا، کہنا ان ذلیلوں کو میں مدینے سے نکال دوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بات عبداللہ بن ابی کے بیٹے تک پہنچی، پکے صحابی رسول ہے عبداللہ بن ابی۔ ان کو کسی نے کہا کہ تیرے باپ نے رسول اللہ کے بارے میں یہ بات کی۔ اب انداز دیکھیے صحابہ کا، کہتے میری مجبوری ہے۔ کون سی مجبوری ہے کہ رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہو؟
کون سی مجبوری اور کون سی موت پڑ رہی ہے کہ ہم رسول اللہ کے دشمنوں کے تہواروں پر اپنے دن منائیں، تعطیلات کا اعلان کریں؟ یہ کون سی مجبوری ہے؟ تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے تلوار نکالی، اور جو سفر سے صحابہ آ رہے ہیں، گزر رہے ہیں، ننگی تلوار لے کر کھڑے ہیں، صحابہ گزر رہے ہیں، جب باپ آیا نا تو تلوار نیچے کر لی، کہا رک جا، بیٹا باپ سے مخاطب ہے، اور تربیت میرے رسول کی ہے، اور ادب اللہ کے نبی سے سیکھا ہے، لیکن باپ کے مقامات کو جانتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی عزت کی جب بات آئے تو پھر باپ باپ نہیں ہوتا، پھر ملک ملک نہیں ہوتا، پھر عزت عزت نہیں ہوتی جہاں رسول اللہ کی عزت کی بات آئے۔ تلوار اٹھا لی اور فرمایا رک جا، باپ رک گیا، کہنے لگا تو نے میرے نبی کے بارے میں کیا کہا ہے؟ میں نے تو سنا نہیں، لیکن مجھ تک جملہ پہنچایا گیا ہے کہ تو نے کہا ہے کہ یہ جو عزت دار بنے پھرتے ہیں ان ذلیلوں کو میں مدینے سے نکال دوں گا۔ کہا ابھی اپنے الفاظ واپس لے اور کہہ کائنات کا بدترین ذلیل میں ہوں، اور رسول اللہ قیامت سے لے کر دنیا کے پہلے انسان تک اور پھر جنت تک عزت والے ہیں، عظمتوں والے ہیں، رفتوں والے، کہہ وگرنہ تیری گردن یہی اڑا دوں گا۔ یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے، اور بتایا ہے کہ رسول اللہ کی عزت پر یوں پہرا